بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اجمیر شریف کس طرح اجمیر سے اجمیر شریف بنا اور کیسے وہاں کا سب سے بڑا مندر درویش کی درگاہ بن گیا؟ آج ہم بات کریں گے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے بارے میں۔ ہوا کچھ یوں کہ اجمیر شریف میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو راجہ اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کا پانی پیا کرتے تھے اور اسے بہت متبرک مانتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر انا ساگر کے پانی سے غسل کر لیا جائے تو انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مندر میں اس قدر چراغ جلتے تھے کہ ہر رات 3.5 من تیل جلتا تھا۔ ارد گرد کے سبھی دیہات اس مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہاتوں کی آمدنی اس مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ اس مندر کے ہزاروں ملازمین آنے والے لوگوں کو بتاتے تھے کہ کون سا دیوتا کیا صلاحیت رکھتا ہے اور کس کی پوجا کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر کے قریب ہی چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا تو وہ لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ اسلام کے نام سے انجان تھے۔ سب مسلمان لوگوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ ہندو حیران و پریشان تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ کس بھگوان کو مندر کے صحن میں سجدہ کر رہے ہیں؟ شام میں راجہ کے اونٹ جو شہر سے باہر چراگاہوں میں چرنے گئے تھے، وہ اپنے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاقاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی جس جگہ بیٹھے تھے وہ ان اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کر دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ کو کہیں بھی بٹھا دو، وہ بیٹھ جائیں گے، مسافروں کو تنگ نہ کرو۔ ان چرواہوں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ اونٹ یہاں ہی بیٹھیں گے۔ آخرکار انہوں نے بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اس لیے یہ اونٹ ادھر ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر بیٹھو۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو اٹھو اور چلو، اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح جب چرواہے اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ ہر طرح کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اونٹوں کو مارا بھی، مگر اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ حیران تھے کہ ان کے ایک اشارے پر اٹھنے اور چلنے والے اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ کل ایک بزرگ مسافر نے کہا تھا کہ اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ وہ بزرگ مسافر کوئی جادوگر تھا، کسی کا کہنا تھا کہ وہ بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجہ تک جا پہنچی، کسی نے بادشاہ کے اونٹوں پر جادو کروا دیا ہے۔ بادشاہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرضی لکھی کہ اونٹ بے زبان جانور ہے، یہ بھوک پیاس سے مر جائے گا، برائے مہربانی اپنا جادو واپس لے لو، تم کیسے فقیر ہو کہ بے زبان کو باندھ کر رکھ دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نہ بدوا دیتے ہیں نہ جادو کرتے ہیں، جاؤ، جس کے حکم سے اونٹ بیٹھے ہیں اسی کے حکم سے اٹھ بھی جائیں گے۔ جب چرواہوں نے جا کر اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو وہ فوراً اٹھ کر چل پڑے۔ ہندوؤں نے بہت دلچسپی سے ان فقیروں کا معمول دیکھنا شروع کر دیا کہ کس طرح 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور جماعت قائم ہو جاتی ہے نماز کے لیے۔ آخرکار راجہ تک جب بات پہنچی کہ یہ فقیر جو آئے ہیں سب مسلمان ہیں اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارے مذہب کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو بت اور پتھر کی مورتیاں بولتے ہیں اور انہیں ہٹانے کا کہتے ہیں، اور وضو کر کے ہمارا پاک اور پوتر پانی گندا کر دیتے ہیں۔ اس پر پرتھوی راجہ نے فقیروں کو پیغام پہنچایا کہ تم لوگ ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، گوشت کھاتے ہو اور ہمارے پاک تالاب انا ساگر کو اپنے منہ ہاتھ ڈال کر ناپاک کر دیتے ہو، یہ سب ہمیں گوارا نہیں۔
اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شمار لوگ یہاں آتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، ہمارے استعمال کر لینے سے کون سا پانی میں کمی آ جائے گی؟ لیکن راجہ نہ مانا اور کہنے لگا کہ وہ سب ہمارے مذہب کے لوگ ہیں، تم دوسرے مذہب کے ہو، آئندہ اگر تم نے ہمارا تالاب استعمال کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ ہمارے آئندہ پانی لینے پر فساد کریں گے، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ ہندو اس شرط پہ مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مندر کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا اور مشکیزہ بھر کر اوپر کھینچا۔ جیسے ہی خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پانی سے باہر مشکیزہ نکالا تو انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا اور جھیل کی تہہ میں خشک ہوا اڑنے لگی۔ انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ پورے اجمیر میں کہرام برپا ہو گیا کہ انا ساگر میں جو ہمارے گناہ دھل جاتے تھے وہ اب کہاں جا کر دھوئیں گے۔ علاقے میں ایک خبر مشہور ہوئی کہ فقیر نے جادو کے ذریعے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ پرتھوی راجہ اس صورتحال سے پریشان ہو کر وزراء کو طلب کرتا ہے اور مشورہ کرتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ فقیر کوئی نیک شخص ہے یا بہت ہی بڑا کوئی جادوگر ہے؟ اجمیر کی تو ساری رونق ہی انا ساگر سے تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ فقیر سے مذاکرات کر لیے جائیں اور اگر اس کی شرائط قابل قبول ہوں تو مان بھی لی جائیں تاکہ انا ساگر کا حصول ممکن ہو سکے، یا خواتین و بچے جا کر فقیر سے التجا کریں کہ وہ رحم کریں اور ان کو انا ساگر واپس لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ لہٰذا تمام لوگ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور التجا کی کہ ہمیں بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر لوٹا دو اور تم بھی وضو کر لیا کرنا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ قطب، جا کر مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جیسے ہی مشکیزہ واپس الٹایا تو تالاب انا ساگر سے بھر آیا۔ اسے دیکھ کر وہاں 32,000 مسلمان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے سے ہندوؤں اور ان کے پنڈتوں کو شدید غم و غصہ آیا کہ اگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مزید یہاں رہنے دیا تو ان کا دھرم تو ختم ہی ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے راجہ سے کہا کہ فقیر کو جلد از جلد یہاں سے نکالا جائے ورنہ یہ ہندو دھرم ختم کر دے گا۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت کو بلایا اور اسے کہا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کرے اور فقیر کو جلد از جلد اجمیر سے نکال دے۔ یہ پنڈت رام دیو تھا جو کہ علم میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا اور شیطانی عمل اور جادو میں بھی ماہر تھا۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ وہ راجہ کو کامیابی کی خوشخبری سنائے گا۔ اس پنڈت نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جواباً خواجہ صاحب خاموش رہے۔ مسلسل خاموشی اختیار رکھنے پر اس پنڈت نے تنگ آ کر شور مچانا شروع کر دیا تو خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی اور مسکرا کر کہا کہ رام دیو، تو شور مچا رہا ہے، میں تو تیرے ماتھے پر ایمان کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا ہوں۔ بس آپ کا یہی فرمانا تھا کہ رام دیو آپ کے قدموں میں جا گرا اور درخواست کرنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے دھرم میں شامل کر لیں۔ تمام لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے وہ حیران تھے کہ اتنا بڑا پنڈت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھا ایمان لے آیا ہے۔ تاریخ کے مطابق ہندوستان کے سب سے بڑے ولی اللہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور صدیاں بیت گئی، مگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی اجمیر شریف ہندوستان میں موجود ہے اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ ہر سال ماہ رجب میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات راہ طریقت کے مسافروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے انفو جسٹ انفو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔